پڑھ رہے ہیں. تو جب ہم اجتماعات میں محافل میں درود پڑھتے ہیں تو خوشبو کا عالم یہ ہوتا ہے، میں اور آپ خوشبو لگائیں تو 2-4 لوگوں کو خوشبو آئے گی نا، لیکن فرشتوں تک یہ خوشبو آسمان تک پہنچتی ہے. تو کیا شان ہے درود پاک کی، اور خوشبو کیوں نہ ہو. بات کس مہکے آقا کی ہے، ذکر کس نبی پاک معطر نبی علیہ السلام کا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اچھا، میں اور آپ خوشبو کیوں لگاتے ہیں، کبھی اس پر غور کیا آپ؟ میں اور آپ خوشبو لگاتے ہیں اپنے پسینے کی بدبو سے ہم بھی بچیں اور دوسرے آس پاس والے لوگ بھی بچیں. جب بھی تم باڈی اسپرے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ خوشبو لگا رہے ہوتے ہیں. جس چیز سے بچنے کے لیے میں اور آپ خوشبو لگاتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کی شان وہ ہے کہ ان کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. Look at the difference. میں اور آپ پسینے کی بو سے بچنا چاہ رہے ہیں، اور آقا وہ ہے جن کا پسینہ کائنات کی سب سے بہترین خوشبو ہے. دنیا میں لوگ بہت سارے لوگوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، فلاں حسین، فلاں کمال کا بندہ، میں اس کو چاہتا ہوں. ایک دنیا میں ایسا حسین بتا دو جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو. دنیا پسینے سے گھن کھاتی ہے، مگر آقا کا پسینہ وہ ہے. سبحان اللہ. آج ہم جب آ رہے تھے میمن مسجد تو میرے ساتھ جو بھائی تھے، آپ کے یہاں سے کسی نے انہیں بتایا کہ بھئی یہاں سے آپ نے آنا ہے، تو ہم نے لوکیشن بھی لگائی ہوئی تھی. ہم نے کہا کوئی ایڈریس نہیں بھی بتائے گا تو لوکیشن سے ہم سیدھے پہنچ جائیں گے. ورنہ آج سے 10-15 سال پہلے کیا ہوتا تھا کہ بھئی کہاں آنا ہے، تو بھئی کریم آباد آنا، تو پھر فلاں دکان نظر آئے گی تو اس کی گلی میں مڑ جانا، پھر رائٹ پہ دوسری گلی میں مڑ جانا، پھر لال کلر کا گیٹ نظر آئے گا، پھر لیفٹ مڑ جانا، راستے ہی ڈھونڈتے رہتے تھے. آج سے تھوڑے عرصے پہلے جب سے یہ نیویگیشن اور لوکیشن سسٹم آیا، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، لوکیشن بھیج دیں، بندہ ڈاٹ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کا فائدہ ہوا نا. لیکن 1450 سال پہلے صحابہ کرام کے پاس بھی ایک نیویگیشن سسٹم تھا، ان کے پاس بھی ایک لوکیشن سسٹم تھا. وہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے نبی پاک کہاں گئے ہیں، وہ گلی کے کنارے کھڑے ہوتے تھے، سڑک بتاتی تھی آقا یہاں سے گزر کر گئے ہیں. اور یہی بات تو سیدی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں نا، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار. نبی پاک جو زمین سے گزرتے تھے ہوتا کیا تھا، زمین امبر بن جاتی تھی، ہوا جو ہے وہ مشک والی ہو جاتی تھی، غبار جو مٹی ہوتی تھی نا وہ ابیر ہو جاتا تھا. امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. اچھا، یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے نا. چلیں آج کی بات کر لیں. آج بھی کسی عاشق رسول کو مدینے لے جاؤ، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اس کو نہ بتاؤ کہاں لے جا رہے ہو. بس ایک شرط ہے، ناک میں وائرس نہیں ہونا چاہیے. کووڈ کے زمانے میں آیا تھا نا وائرس، ناک میں خوشبو ہی نہیں آتی تھی جن کو کووڈ ہوتا تھا. تو آج بھی کچھ لوگوں کو یہ والا کووڈ ہوا ہے، ان کو عشق رسول جس کے دل میں نہیں، اس کو مدینے میں خوشبو نہیں آتی. ہاں، لیکن عاشق رسول ہے، محبت کرنے والا ہے نبی پاک سے، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اس کو مدینے لے جاؤ، وہ بے ساختہ پکارے گا کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. 1450 سال ہے، 1400 سال. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. آج بھی گلیاں مہک رہی ہیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اچھا، میرے آقا مہکے کیسے؟ ایک تو پسینے کی، باقیات بہت سارے ہیں ورنہ تو بہت ساری حدیثیں یاد آ رہی ہیں. لیکن ایک اور بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نوجوانوں کو بالخصوص، جو بہت جلدی کسی سے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ کوئی فٹ بالر کا دیوانہ، کوئی گلوکار کا دیوانہ، کوئی اداکار کا دیوانہ، اس کی تصویریں لگا رہے ہیں، بیڈ روم میں اس کی پکچر لگا رہے ہیں، اس جیسے بال بنا رہے ہیں، اس جیسے کپڑے پہن رہے ہیں. اللہ کے بندو، دنیا کے جس سے بندے سے محبت، جس کو تم کہتے ہو کمال ہے، میں نبی پاک کی آج آنکھوں کی بات کرنے نہیں آیا. نورانی چہرے، نورانی زلفیں، نورانی کان مبارک، پیارے ہاتھ، جسم اقدس، یہ سب تو وراء الورا ہے. دو چیزیں انسان جس سے ہر بندے کی ان دو چیزوں سے گھن کھاتا ہے، ایک پسینہ ہے، ایک تھوک ہے. کوئی تھوک پھینک دے، بندہ کہتا ہے یہ کیا کر دیا. آؤ بتاتا ہوں میرے آقا کے لعاب دہن کا کمال کیا ہے. حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، ان کی 4 ازواج تھی، 4 بیویاں تھیں. اچھا، وہ خوشبو لگاتی تھی اپنے شوہر کے لیے، تیار ہوتی تھی، مگر چاروں بیویاں آپس میں بات کرتی کہ ہم جب بھی اپنے شوہر کے قریب جاتی ہیں، ہم سے زیادہ اچھی خوشبو ان کی ہوتی ہے.
یہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ اچھا پھر چاروں سے پوچھا تم نے دیکھا کوئی شیشی عطر کی کون سا برانڈ کب لگاتے ہیں؟ چاروں نے کہا ہم نے تو کبھی لگائی نہیں خوشبو۔ اچھا پھر حضرت کو ایک بار عرض کیا کہ آپ ایک بات تو بتائیں کہ آپ کی خوشبو ہم چاروں کی خوشبو سے زیادہ ہوتی ہے، آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ ہم نے دیکھا بھی نہیں آپ کو لگاتے ہوئے۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں میں کوئی خوشبو لگاتا ہی نہیں ہوں۔ آپ کی خوشبو نہیں لگاتے، اتنا مہکتے ہیں آپ۔ فرماتے کچھ عرصہ پہلے میری باڈی پر، میرے جسم پر آبلے باڈی اسکن کی کوئی پرابلم ہو گئی، میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا گیا۔ یہ الگ ٹاپک ہے کہ صحابہ کو کچھ بھی پرابلم ہوتا تھا سب نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے تھے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہتے حضور باڈی پہ پرابلم ہو گئی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا عتبہ اپنا کرتا اتارو۔ کہتا میں نے کرتا اتارا، پیارے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا اور میرے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ کہتے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، باڈی پرابلم تو ختم ہو گئی، جسم مہک رہا ہے، عطر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ نا یار، جس آقا علیہ السلام کے پسینے مبارک کا عالم یہ ہے، لعاب دہن کا عالم یہ ہے، تو باقی جسم اقدس کا عالم کیا ہوگا؟ ان سے پیار نہ کریں تو کس سے پیار کریں؟ تو اب درود پاک کیوں نہ مہکے؟ اگر آپ چاہتے ہیں زندگی مہک جائے، آپ چاہتے ہیں آخرت مہک جائے، تو درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، فضول باتوں سے بچائیں اپنے آپ کو۔ اور رمضان میں اچھی عادتیں اپنانی ہیں، تو درود پاک کی ہیبٹ ایسی مضبوط کر لو کہ رمضان کو نہیں روک سکیں گے آپ اور میں، مگر رمضان جائے تو درود پاک ہمارے ساتھ رہے، ہم رمضان کے بعد بھی درود پاک پڑھنے والے بنے۔ اور اسی طرح اور بہت ساری عادتیں ہیں۔ دنیا میں لوگ کہتے ہیں یار کوئی بھی عادت اپنانی ہو نا 15-20 دن چاہیے ہوتے ہیں، 15-20 دن مشکل ہوتے ہیں، پھر عادت بن جاتی ہے۔ ڈائٹ کنٹرول کرنا ہے، ورزش کرنی ہے، جو بھی چیز نئی ایڈ کرنی ہے، یا سگریٹ یا پان چھوڑنا ہے، کہتے ہیں یار 20-25 دن مشکل ہے، 25 دن کے بعد یہ عادت چینج ہو جائے گی، آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا پورا مہینہ 5 وقت نماز پڑھنے والے کی نماز عادت کیوں نہیں بنتی؟ یار آپ 5 وقت سب پڑھ رہے ہو نماز، مگر رمضان کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ روز ماشاءاللہ کئی لوگ جو تلاوت کر رہے ہیں، یہ تو مہینہ آیا ہی اسی لیے کہ اچھی عادتیں اڈاپٹ کر لیں۔ کئی لوگ ماشاءاللہ تہجد پڑھ رہے ہوں گے، سحری میں اٹھتے پڑھتے، نہیں پڑھتے تو پڑھا کریں، آسان ہو گیا، روز اٹھ رہے ہیں تو پڑھ لیں۔ تو کتنی اچھی عادتیں ہم اپنا رہے ہیں، تو پلیز ان عادتوں کو کیری بھی تو کریں نا۔ رمضان گیا اور ہم بھی غائب۔ میں ابھی پچھلے جمعے سے ایک بات عجیب سی ذہن میں امام صاحب آ رہی ہے، میں چلے آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ لاسٹ جمعہ جو آپ نے پڑھا، کہیں بھی پڑھا، کراچی کی کسی بھی مسجد میں پڑھا، بتائیں اس میں کتنی پبلک تھی؟ کیا اس سے زیادہ تھی جو رمضان سے پہلے تھی؟ یعنی رمضان کے پہلے جمعوں میں، رمضان کے علاوہ جمعوں میں جتنی عوام ہوتی ہے، رمضان میں جمعے کی نماز میں اس سے کئی گنا زیادہ پبلک ہوتی ہے۔ ایسا ہی روڈیں بھر گئی ہیں، مسجدیں اوور فلو ہو گئے ہیں، کچھ مسجدوں والے تو کہہ رہے ہیں لگتا ہے 2 جمعے کرانے پڑیں گے، اتنی پبلک۔ ایک طرف تو اچھا لگ رہا ہے، دوسری طرف دل میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ اس کا مطلب بہت بڑی تعداد میں لوگ وہ بھی ہیں جو رمضان کے بعد جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ یہ کہاں سے آ گئے؟ پیدا تو نہیں ہو گئے، زمین سے تو نہیں نکلے، یہی ہمارے محلے میں رہتے ہیں، مگر رمضان کے علاوہ یہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ ورنہ تو جمعے میں ہاؤس فل کیسے ہو گیا؟ روڈ پہ پبلک آ گئی ہے۔ پلیز، یہ کیسی مسلمانی ہے، یہ کیسا ایمان ہے کہ رمضان گیا اور ہم بھی غائب؟ یہ مسجدیں ہو سکتا ہے کہتی ہوں گی بھائی کہ رمضان تو چلا گیا، مسلمان کہاں چلا گیا؟ ہم پہ کیا صرف رمضان میں نماز فرض ہے؟ ایکچولی میرے پیارے بھائیوں، ہمیں تو رمضان پریکٹس کروانے آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہمیں سٹرونگ کرنے آیا رمضان، مقابلہ کروانے کی تیاری کروانے آیا۔ دیکھیں کتنی بڑی مہربانی، شیطان بند ہے، آپ سارے مسجد میں ہیں، آسان ہے نا عبادت کرنا، تراوی میں بھی آ رہے ہیں، رات کو بھی کہیں بیان ہوتا ہے تو پہنچ جاتے ہیں، تو اچھی بات ہے، لیکن یہ سب چیزیں کیری کرنی ہے۔ اصل مقابلہ تو رمضان کے بعد ہونا ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی سے بڑا مقابلہ ہو تو لوگ پریکٹس کرتے ہیں نا کہ اب نیٹ پریکٹس کرو پھر فائنل مقابلہ ہوگا۔ اللہ کے بندو، 1 مہینہ شیطان کو بند کیا، ہمارے لیے اجر بڑھا دیا نیکیوں کا، تاکہ سٹرونگ ہو جائیں، اسپرچولی روحانی سٹرونگ ہو جاؤ، تاکہ اب رمضان جائے، شیطان آئے تو ہم کہیں شیطان کو کہ اے شیطان تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم تیرے نہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں۔ مگر انڈیلیبریٹلی کہتے تو نہیں ہے زبان سے، مگر سچ بتاؤ پیغام یہ نہیں جا رہا ہوتا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے۔ مغرب میں اگر اعلان ہو جائے نا، مغرب کے بعد تراویح سے پہلے کہ رمضان عید کا چاند نظر آ گیا ہے، تو عشاء میں نماز آدھے نمازی بھی نہیں ہوں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی ہم شیطان کو کیا یہ پیغام نہیں دیتے کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا ہم تیرے
ہم اللہ کے بندے ہیں، تو کھلے گا تو بس پھر تیرے ساتھ رہیں گے۔ آپ سوچیں یہ کیسا عجیب سا میسج ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ پلیز اس رمضان کو ایسے مت کیجئے گا۔ رمضان کو روک نہیں سکتے ہم، اول تو جتنی آخری راتیں رہ گئی ہم نے عبادت میں گزارنی ہے، لیکن ہمیں اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ اللہ تو ہم، اللہ ہی مدد کرے گا، اللہ سے مدد بھی اللہ سے ہی مانگیں گے، مگر اے مولا ہمیں رمضان کے بعد بھی نمازی بنائے رکھنا، رمضان کے بعد بھی عبادت کرنے والا بنائی رکھنا ہے، اللہ حرام سے بچائی رکھنا۔ وہ کریم ہے، وہ مدد کرے گا، لیکن آپ بھی تو نیت دکھائیں نا۔ یہ پہلے جو رمضان کے بعد عید کے 3 دن ہوتے ہیں نا، اصل طوفان یہ ہوتا ہے، شیطان چونکہ 30 دن کے بعد آیا ہوا ہوتا ہے، فل بھرا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے بھائی 3 دن میں ان سے اتنے گناہ کرواؤ کہ ان کی ساری روحانیت برباد کر دو۔ آپ پہلے تو ایک نیت کریں، یہ امیر اہل سنت ہے نا، بانی دعوت اسلامی ہے، کمال کی شخصیت ہے، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اعلان کیا امام صاحب 3 دن عید کے دن میں قافلے میں جانا ہے، چاند رات کو قافلے میں۔ میں نے سوچا یار یہ حضرت صاحب بھی کمال ہی ہیں، مطلب پہلے اعتکاف کروایا، آپ کہتے ہیں عید بھی نہیں منانی، قافلے میں جانا ہے۔ عید تو بندہ موج کرے، لیکن بڑوں کی باتیں بعد میں سمجھ آتی ہیں۔ پھر سمجھ آیا کہ جس بندے نے یہ 3 دن گناہ سے بچ گیا نا، کیونکہ یہ 3 دن تو سیلاب آتا ہے نا گناہوں کا، ہر بندے کو کوئی سنیما بک ہو رہے ہیں تو ڈراموں کی ٹکٹیں بک، ابھی سے رمضان میں بک ہو رہی ہوں گی چیزیں، لا حول ولا قوت۔ لیکن جو بندہ ان برے دوستوں سے 3 دن بچ گیا، اس کے بعد تو کام کاج کھل جائے گا، لوگ نوکریوں پہ چلے جائیں گے، اسکول میں جائیں گے، کاروبار میں لگ جائیں گے۔ وہ جو گناہوں کا سیلاب تھا وہ اللہ کے گھر میں گزار لیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا انداز ہے لوگوں کو بچانے کا۔ تو اگر واقعی آپ کم از کم ایک نیت کریں، چلے قافلے میں چلے جائیں تو سبحان اللہ، نہیں تو یہ تو وعدہ آج کر لو کہ کم از کم عید کے 3 دن ساری نمازیں میں نے باجماعت مسجد میں آ کے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ جیسے باقی رمضان میں پڑھتا رہا ویسے آپ یہ 3 دن کنٹینیو کر کے دیکھیں، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہو جائے گا، شیطان ناکام ہو جائے گا کہ میں اس کو عید میں نہیں بہکا سکا، پھر انشاءاللہ دیکھیں چیزیں کنٹینیو ہو جائیں گی۔ تو بہرحال یہ بڑے مبارک دن، بڑے مبارک ایام ہیں۔ ہم نے کل پرسوں 17 رمضان ماشاءاللہ منایا، حضرت اصحاب بدر کس قدر عظیم ہستیاں ہیں۔ پھر اس میں 17 رمضان ہی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا یوم، آج رات جو ہے 19 رمضان حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی شہزادی کا یوم ہے، ان کا یوم وصال 19 رمضان ہے۔ اور پھر سبحان اللہ 21 رمضان مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو ہے وہ یوم ہے۔ یعنی یہ 2-4 دن تو کتنے کمال کے ہیں۔ مگر اس میں ایک اور بات عرض کروں گا کہ اس کو ڈسکس کیا کریں گھر میں، اپنے بچوں کو بتایا کریں کہ آج یوم بدر ہے، آج حضرت مولا علی کا دن ہے، آج حضرت رقیہ کا دن ہے۔ ہمارے بچوں کو اپنی برتھ ڈے یاد ہوتی ہے یا امی ابو کی اینیورسری یاد ہوتی ہے، اور اللہ کے بندوں ان کو بزرگوں کے دن بھی یاد ہونے چاہیے۔ اور آپ اس میں بڑا آسان افطار کے وقت آج دعا کریں سب بچوں کے سامنے کہ بیٹا چلو ہاتھ اٹھاؤ، آج دعا کرتے ہیں، مولا علی کی فاتحہ پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ، اس سے بچوں کو ریممبرنس ہوگی۔ اس کو اچھا والد کو بھی تو پتا ہو نا، تو کم از کم مدنی چینل دیکھا کریں، وہاں ہر بڑے کسی بزرگ کا جو دن آتا ہے اس کے بارے میں امیر اہل سنت فاتحہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، نیاز بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ لیگیسی ہے، یہ وہ بات ہے جو میں پیچھے چھوڑ کر جانی ہے بچوں میں، ورنہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ اچھا بعد میں پتا چلتا ہے وہ دن نکل گیا، ہاں وہ نکل گیا، لا حول ولا قوت۔ ارے بھائی وہ دن آیا تھا تو اس کو کسی طرح مزید طریقے سے اپناتے اس کو، اور اس پر نیکیاں کماتے، کوئی اصالے ثواب کرتے۔ تو بہرحال مولا علی شیر خدا کا 21 رمضان جو دن ہے، کیا عظیم ہستی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اہل بدر کے ناموں میں اتنی برکت ہے کہ اگر ان کے ناموں کے وسیلے سے دعا کی جائے اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ مصیبت میں بندہ ہو، ان کے ناموں کا وسیلہ پیش کرے اللہ مصیبت ٹال دیتا ہے۔ روزی میں برکت چاہیے اللہ روزی عطا فرما۔ ایسی مدد آئی کہ سارے ہی بھاگ گئے، ڈر گئے، خوف پیدا ہو گیا۔ بدر کا واقعہ امید ہے آپ نے سن لیا ہوگا، اس لیے میں اس پہ ذکر کم کر رہا ہوں، لیکن ایک اشارہ یہ دے رہا ہوں کہ بدر میں جو سبحان اللہ 70 لوگ مارے گئے نا، اس میں 35 وہ تھے جس کو مولا علی نے اپنی تلوار سے قتل کیا تھا۔ ایسی بہادری سے مولا علی شیر خدا لڑے ہیں۔ ہوا کیا تھا کہ بدر کے میدان میں جب جنگ شروع ہوئی نا تو 3 صحابہ کرام آگے گئے، کفار نے کہا ہمارے مقابلے میں لوگ بھیجیں۔ سامنے سے کون تھا؟ عتبہ، شیبہ، ولید، ان کے سمجھے جرنیل ٹاپ لیڈر کے، سمجھ لیں چیف آف آرمی اسٹاف ان کا آیا ہوا تھا، تو وائس چیف آف آرمی اسٹاف آیا ہوا تھا، تو ان کا کمانڈر ان چیف آیا ہوا تھا۔ کہا ہمیں بھی ہمارے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہو؟ تو 3 انصاری صحابہ کھڑے ہو کر گئے، انہوں نے تعارف پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا ہم تو مدینے میں رہنے والے ہیں۔ معاذ اللہ تکبر ایسا تھا، کہتے ہیں ان کو بلا لو واپس، ہمیں ان سے نہیں لڑنا، یہ ہمارا جوڑ نہیں ہے، بکریاں چرانے والوں سے نہیں لڑنا ہمیں مکے کے بہادر ہمارے سامنے بھیجے جائیں۔ اتنا تکبر تھا ان کو، سبحان اللہ۔ اب جب ایسا چیلنج آیا تو اب یہ پاک کی نظر پتہ ہے کس پہ جاتی ہے؟ آقا مولا علی کو دیکھتے ہیں، قم یا علی،
مولا علی کو کھڑا کرتے ہیں، قم یا حمزہ، حضرت حمزہ شیر خدا کھڑے ہوتے ہیں سید الشہداء، اور پھر حضرت عبیدہ، یہ تینوں جاتے ہیں. اب یہ تینوں جاتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے شیر گئے تھے، وہ تینوں کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. مولا علی کی تو کیا شان ہے. تو یہ الحمدللہ مولا علی جب لڑ رہے تھے نا تو غیب سے آواز آئی، آسمان بدر پر یہ آواز جو گونج رہی ہے، لا سیف الا ذوالفقار واللہ فتح الا علی. اصل تلوار تو ذوالفقار ہے. ذوالفقار یہ وہ تلوار تھی جو مولا علی کو نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی، اور وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اور اصل مرد، اصل بہادر تو علی ہے. سبحان اللہ، یہ شان ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی. آپ کی ذات پر بیان کرنا ہو تو کئی راتیں کئی دن بھی تھوڑے پڑ جاتے ہیں. ہمارے پاس تو ویسی وقت تھوڑا ہے. دو باتیں عرض کرتا ہوں. ہوا یہ کہ ایک بار مولا علی شیر خدا اور نبی پاک کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک بہت خوبصورت گارڈن دیکھا، باغ دیکھا. تو مولا علی نے کہا کہ حضور یہ کتنا خوبصورت باغ ہے. آقا نے فرمایا لک فی الجنت احسن منہا، اے علی جنت میں تمہارے لیے اس سے اچھا باغ ہے. پھر آگے گئے تو اور بیوٹیفل باغ دیکھا کہ حضور یہ تو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. آقا فرماتے علی تمہارے لیے جنت میں اس سے خوبصورت باغ ہے. روایت میں آیا 7 جگہ پر نبی پاک کے ساتھ وہ گئے، 7 باغات کو دیکھا. ہر بار حضور سے کہا حضور باغ تو دیکھیے. آقا فرماتے علی تمہارے لیے جنت میں اس سے افضل باغ ہے، اس سے اچھا باغ ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے ایک آیت کریمہ، بڑی پیاری آیت ہے، اللہ قرآن میں فرماتا طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے. یعنی ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے جو ہیں ان کے لیے توبہ ہے اور یہ بہترین ٹھکانہ ہے. اچھا اب یہ توبہ کیا ہے؟ ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں توبہ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ایک درخت ہے جس کی جڑیں میرے جنتی محل میں ہیں اور شاخیں جو ہیں وہ تمام جنت کے محلات میں پھیلی ہوئی ہیں. اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے، اس کی جڑ کہاں ہے؟ نبی پاک کے سبحان اللہ محل میں ہے، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ تمام محلات میں پھیلی ہوئی ہیں. اب شاید بہت سو کو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آئے گا. دیکھیں میرے رضا کا امیجینیشن کیسا ہے. کہتے ہیں نعت لکھنی ہے نا تو قلم بنانا ہے، تو قلم کون سی لکڑی کا ہونا چاہیے ہے؟ کوئی ذکر کس کا ہے، بات کس کی کرنی ہے؟ تو کہتے ہیں طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. طوبہ وہ درخت جو نبی پاک کے محل میں لگا ہوا ہے، اور کہتے ہیں مجھے طوبہ کی بھی سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مل جائے. کیوں؟ قلم بناؤں گا اور کیا کروں گا؟ مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. میں جبریل امین سے کہوں گا کہ اے جبریل وہ طوبہ جو ہے نا اس کی جو سب سے اچھی شاخ ہے ذرا وہ لا کے دو، کیونکہ اس سے نبی پاک کی نعت لکھنی ہے. کیا بات ہے میرے رضا کی. مگر آگے سنو. اب کچھ عرصے کے بعد نبی پاک علیہ السلام سے پھر سوال ہوا کہ حضور یہ طوبہ کیا ہے؟ کسی اور صحابی نے سوال کیا تو کہا طوبہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں جو ہیں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے محل میں لگی ہوئی ہیں، اور اس کی شاخیں جنت کے تمام محلات میں جا رہی ہیں. تو وہ صحابی بھی موجود تھے جنہوں نے پہلے سوال کا جواب سنا تھا. کہتے حضور کچھ عرصہ پہلے تو آپ نے بتایا تھا کہ اس درخت کی جڑیں جو ہیں وہ آپ کے محل میں لگی ہوئی ہیں. آج آپ فرما رہے ہیں کہ وہ جڑیں، یہ سٹارٹ آف دا ٹری جو ہے وہ مولا علی کے محل میں سے ہے. اللہ اکبر. اب نبی پاک کا جواب سنو اور جانو شان علی کیا ہے. آقا فرماتے ان داری و دار علی غدن فی الجنتی واحدہ. فرمایا بے شک جنت میں میرا اور علی کا محل ایک ہی جگہ پر ہوگا. ہائے ہائے، وہ جنت میں آقا کے بھی یہاں تو ساتھی ہیں، وہاں بھی نبی پاک کے ساتھی ہیں. اللہ تربت مولا علی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. مولا علی وہ ہیں جن کی زیارت، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. آقا فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں سب صحابہ اور اہل بیت سے پیار اور والہانہ پیار ہونا چاہیے. اب یہاں آخری عشرے کی بھی 2-3 باتیں کر لیتے ہیں. آخری عشرہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے. پہلا عشرہ رمضان کا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ جو بس ہم سے جدا ہونے کو ہے، آج انشاءاللہ 19ویں شب ہو جائے گی، اور وہ عشرہ مغفرت ہے. آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اگر پہلے 2 عشرے میں کچھ عبادت میں کمزوری سستی رہ گئی ہے نا تو پلیز اب آخری عشرے کو ضائع مت کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار ترکی خیمے میں اعتکاف کیا، پہلی رمضان سے لے کر 20 رمضان تک، اور پھر سر اقدس باہر نکال کر فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے پہلے 2 عشروں کا اعتکاف کیا. اب مجھے بتایا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. تم میں سے جو چاہے اعتکاف کر لے.
تو لیلۃ القدر کو پانے کا جو طریقہ بیسٹ وے ہے نا، وہ بیسٹ وے یہی ہے کہ بندہ اعتکاف کر لے. حدیث پاک ہے من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا فرماتے جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اعتکاف کرے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو جو اعتکاف کرنے کی تیاری میں ہیں بالکل اعتکاف کریں، اور نہیں کر رہے وہ بھی کوشش کر کے کر لیں تاکہ لیلۃ القدر اللہ کے گھر میں گزرے. مگر اعتکاف کریں تو پھر پراپر اعتکاف کریں. ہاں اعتکاف میں فضول باتیں نہ ہوں. حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ مسجد میں فضول بات نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو یہ جب دوست یار مل کر اعتکاف کرتے ہیں، اور آپ کے یہاں تو ویسی فوڈ اسٹریٹ بار لگی ہوئی ہے، تو آج افطاری میں کچھ منگا رہے ہیں، پھر رات کو بھی کچھ آ رہا ہے، تو دیر سے بھی کچھ آ رہا ہے، موبائل فون ساتھ ہیں، جنگ میں کیا ہوا، میزائل کتنے چلے، تو کہاں کیا ہوا، لا حول ولا قوت. اس لیے اعتکاف نہ کرنا بھائی. اگر مسجد میں آ کے ہنسی مذاق اور فضول باتیں کرنی تو پھر گھر میں ہی رہو. کیوں؟ حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. پتہ چلا میں 10 دن بیٹھ کر گیا اور گناہوں کا پوٹلا لے کر گیا. مغفرت لے کے جانی ہے. اعتکاف کے لغوی معنی دھرنا دینے کے ہیں. بندہ آئے تو بس دھرنا دے دے کہ بس اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. مشورہ دوں گا دوستوں کے ساتھ اعتکاف نہ کریں. ایسی جگہ اعتکاف کریں جہاں کوئی جاننے والا ہی نہ ہو. اگر ہو سکے تو فیضان مدینہ آ جائیں, وہاں آپ کو فضول کام نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. درس, بیان, تربیت بہت کچھ سیکھیں گے. مغفرت لے کر آنا ہے نا, اور ادھر بھی کریں تو پھر دوستوں کو بھی سمجھا دیں کہ یار اللہ سے معافی مانگنے اور مغفرت کی خیرات لینے آئے. فضول بھائی آپ عید کے بعد کھا پی لینا جو بھی گھومنا پھرنا ہے, عید کے اعتکاف کے اندر یہ مت کریں. اچھا جو اعتکاف نہیں کر رہے اب ان کے لیے ٹپ دے رہا ہوں میں. پہلے ٹرائی ٹو امیجن واٹ از لیلۃ القدر. قرآن کیا کہتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ اپروکسیمیٹلی 84 سال, 84 ایئرز کم و بیش بنتے ہیں. میں اور آپ ایک 84 ایئر تو ہم میں سے شاید ہی کوئی جیے گا. اچھا 84 ایئر جی بھی لے تو 84 کے پورے ایئر دن اور رات عبادت تو نہیں کر سکتا. جو بچپن کا ٹائم گزر گیا, بڑھاپے کا ٹائم نکل جائے گا. مگر یہ رات تو دیکھو کیسی ہے کہ ایک رات عبادت کر لو 84 ایئر سے زیادہ کا ثواب مل جائے گا. اور یہ بھی نہیں کہا 1000 مہینوں کے برابر, 1000 مہینوں سے بہتر. مفسرین نے لکھا جو جیسے اخلاص کے ساتھ وہ رات گزارے گا اس کو اتنا بہتر اجر ملنا لگ جائے گا. تو ٹارگٹ کریں. میمن بیٹھے میرے بھائی ہیں, میں آپ کو کاروباری انداز سے سمجھاتا ہوں. یہ ایک رات میں 100 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل سکتا ہے. آپ ان 5 راتوں کو ٹارگٹ کر لیں. نمبر 1, عشاء اور فجر لازمی طور پر آپ باجماعت پڑھیں. روایتوں میں آتا ہے جو عشاء کی جماعت فجر سے باجماعت پڑھے, فجر باجماعت پڑھے, اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. لیلۃ القدر کو ٹارگٹ کرنا ہے. نمبر 1 عشاء اور فجر باجماعت 100% ساری راتوں میں. نمبر 2 پوری تراویح پڑھیں. نمبر 3 ان راتوں میں صلاۃ التسبیح پڑھیں. ٹھیک ہے. نمبر 4 ان 5 راتوں میں کم از کم ایک پارہ تلاوت کریں. کم از کم سورہ ملک بھی پڑھ لیں, ٹھیک ہے, یا پھر اگر آپ پورا پارا نہیں پڑھ لیں سورہ ملک پڑھیں, سورہ یاسین, تلاوت انوالو کر دیں اس میں. نمبر 5 ماں باپ حیات ہیں ان کی دست بوسی کریں. ان کو کوئی اچھا سا چھوٹا سا جو بھی آپ کی حیثیت کے مطابق تحفہ بھی دیں, ان سے دعا لے لیں. ماں باپ نہیں ہے ہو سکے تو قبرستان ان کے پاس جا کر ان کا ایصال ثواب کر لیں. نمبر 6 اس رات کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں. آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق 100 روپے کے 5 لفافے بنا لیں. اگر آپ کو آپ کی حیثیت اتنی ہے کوئی بات نہیں, 500 کے بنا لیں. اللہ نے جس کو نوازا ہے 5,000 کے 5 لفافے بنا لیں. ہر رات کسی نہ کسی غریب کو 5,000 روپے پکڑا دیں. ٹھیک ہے, اللہ کی راہ میں دے دیں, مسجد میں دے دیں, کسی نیکی کے کام میں دے دیں. 5 رات کم از کم 6-7 اعمال. اچھا درود پاک اس رات میں کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لیں. ایک بار تسبیح کلمہ پاک کی پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو نیکیاں کر سکتے ہیں انوالو کر لیں. ان 5 میں سے ایک رات تو تاکرات ہے نا, شب قدر ہے. جب جو رات شب قدر ہوگی میری یہ ساری عبادتیں ملٹی پلائی بائی 100 منتھ ہو جائیں گی. ملٹی پلائی بائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میرے یہ ہر عمل میرا 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گا. تو یہ 5 راتیں خدا کے واسطے, کھانے پینے سحری میں جانا ہے اور کرکٹ کھیلنا ہے, خدا کے واسطے چھوڑ دیں. یہ زندگی میں نہیں پتا کہ اگلا رمضان ملنا ہے نہیں ملنا. اس لیلۃ القدر میں بخشش کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں. تو میں نے کسی بھی صورت بخشش کا پروانہ حاصل کرنا ہے. ماشاءاللہ عاشقان رسول کی مسجدوں میں لیلۃ القدر کی رات بیانات بھی ہوتے ہیں, ذکر بھی ہوتا ہے, صلاۃ التسبیح بھی ہوتی ہے. تو جڑے رہے مسجد کے ساتھ. بیسٹ تو یہ کہ مغرب سے آ جائیں مسجد میں. لیلۃ القدر مغرب سے شروع ہوگی نا, جیسے غروب آفتاب ہوگا, اور فجر تک کم از کم مسجد میں رہیں. ایک رات کا اعتکاف ہی کر لیں, تلاوت کریں, درود پڑھیں, عبادت کریں. اللہ کرے کہ ہم ان مبارک راتوں کو اچھے انداز سے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. اپنی اس مہینے میں یقیناً
آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، اچھی بات ہے، اور زکوٰۃ اور ڈونیشن پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا آپ کا حق ہے، اس کے ساتھ ساتھ عاشقان رسول کی تنظیم دعوت اسلامی کو بھی ضرور کنسیڈر کریں اپنی زکوٰۃ میں، جو دین متین کا اتنا بڑا کام پوری دنیا میں کر رہی ہے۔ آپ نے فطرہ بھی دینا ہے، اور فطرے میں بھی حدیثوں میں 4 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں، گندم کا، جو کا، کشمش کا اور کھجور کا۔ اب جس کو اللہ نے دنیا میں کروڑوں لوگوں سے اچھا بنایا، بہترین سحری افطاری کروائی، عید کے اچھے کپڑے ہم پہنے اور فطرہ لیں سب سے سستا والا، تو ایک مڈل کلاس غریب آدمی فطرہ 300 روپے کا دے، سمجھ آتا ہے۔ جو روز اجوا کھجور سے افطار کر رہا ہے اس کو تو جناب فطرہ بھی اجوا کھجور سے شکرانے کے طور پہ دینا چاہیے۔ تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس بار آپ نے فطرہ بھی دینا ہے۔ ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے داخلے جاری ہیں، جس میں درس نظامی عالم کورس، کلیت الشریعہ کورس، فیضان شریعت کورس کروایا جاتا ہے، اور یہ نائٹ کی کلاس ہے، عشاء کے بعد ماشاءاللہ ہوتا ہے۔ تو یونائٹڈ بیکری کریم آباد کے پاس یہ جامعۃ المدینہ ہے، آپ اور آپ کے بچوں کو اگر داخلہ دلوانا چاہیں، عالم بنانا چاہیں، بڑی نیکی کا کام ہے، تو اس کو ضرور کیجئے۔ میمن مسجد میں بھی 10 دن کا جو ہے وہ سبحان اللہ اعتکاف ہوتا ہے، اور دعوت اسلامی کے شعبہ محبت بڑھاؤ کے تحت اعتکاف ہوگا، تو کیا بات ہے۔ میمن مسجد والوں کا بھی شکریہ، شروع سے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ ہماری یہ محبت سلامت رکھے۔ ہم آپ کے ہیں اور دعوت اسلامی آپ کی ہے، ہم مل کے انشاءاللہ اس طرح کام کرتے رہیں۔ عید کے دوسرے دن اس یوسی سے بھی 3 دن کے قافلے سفر کریں گے، تو سبحان اللہ میں اس میں پہلے دن، عید کے پہلے دن سبحان اللہ یہاں سے بھی قافلے سفر کریں گے۔ تو کوئی عید، بہت ساری عیدیں پکنک میں منائی ہوں گی، ایک عید قافلے میں منا کر بھی دیکھ لیں، تو انشاءاللہ کیا پتہ عیدی میں دید مدینہ مل جائے، عیدی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مل جائے، تو ایک قافلہ ایسا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین۔ اب انشاءاللہ 2-3 منٹ رہ گئے، تو عارف بھائی انشاءاللہ 1-2 شعر آرے بچ رہ گئے۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے رب کریم، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم نے اب تک جتنے روزے رکھے اپنے دربار میں قبول فرما، ہماری تراویحوں کو قبول فرما، ہمارے صدقوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جن مقبولین کی اب تک مغفرت ہو چکی، اے اللہ ان مقبولین کا واسطہ ہماری بھی بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اے کریم، آج جہنم سے آزاد ہونے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے۔ اے کریم، سرکار دو عالم علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ، رمضان میں جو اچھی عادتیں تو نے عطا کی ہیں، اپنے کرم سے رمضان کے بعد بھی انہیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ لیلۃ القدر کی آمد ہے، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ لیلۃ القدر میں تجھے راضی کرنے والے کام کرنا نصیب فرما، اور اے اللہ جن مقبولین کو لیلۃ القدر کا تو اجر عطا فرمائے ان میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے کریم، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ، مسلمانوں پر بڑا عجیب وقت آیا ہوا ہے، دنیا بھر میں مسلمان پریشان ہیں، خوف میں ہیں۔ اے اللہ، کروڑوں اربوں روپے کا لوگوں کو نقصان بھی ہو رہا ہے، اور اے اللہ جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں۔ یہی تو رمضان کا مہینہ تھا، یہی تو رمضان کے مہینے میں بدر کا دن تھا۔ اے اللہ، جب تو نے اے پروردگار فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، آج پھر تیری مدد کو پکار رہے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ، سب کے لیے آسانی فرما، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اور اے کریم پروردگار، جو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں انہیں نیست و نابود فرما دے۔ اے اللہ، انہیں برباد فرما دے، عالم اسلام کو غلبہ اور نصرت عطا فرما۔ اے پروردگار، اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا